زیرو انٹرسٹ ای ایم آئی، کوئی آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی اب اگر یہ موبائل فون جو ہے یہ 1,00,000 روپے کا ہے تو آپ کو صرف 1,00,000 ہی دینا ہے. اور دی پیریڈ آف لیٹس سے 10 مہینے، لیٹس سے 10 مہینے یا 12 مہینے، اگر 10 مہینے کے حساب سے تو 10,000 آپ دے دیجیے تو آپ کو وہی 1,00,000 دینا ہے. تو 0% ای ایم آئی. اب کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ اکثر پوچھتے شیخ صاحب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو کے حساب سے کہاں پہ یہ ای ایم آئی جو سسٹم ہے یہ کہاں پہ پرابلمیٹک بنتا ہے. اب آپ اس کو انٹرسٹ کہیے یا پروسیسنگ فیس کہیے یا کوئی بھی اور نام دے دیجیے، وہ انٹرسٹ ہے. کنوینئنس فی دے دیجیے، کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیجیے. دیکھیے نام چینج کرنے سے حقیقت چینج نہیں ہو جاتی. بالکل ای ایم آئی ہے، اس کو ہم اسلامک لینس کے ذریعے سے کیوں دیکھیں گے؟ اب 0% ای ایم آئی. وہ کہتے ہیں کہ موبائل 1,00,000 کا ہے، 1,00,000 کے آدمی آپ کو دینا ہے. اس میں اکثر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایز پر سوسائٹی ہمیں بہت سارے بولتے ہیں کہ سارے اب انوالو ہو رہے ہیں ان ون وے اور ادر وے. ہم اس ٹرینڈ کی طرف جاتے ہیں. جو کہ ایک ٹرو بلیور ہوگا وہ اس پرسپیکٹو کو کیسے لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ چیزیں رکھی ہیں. کسی کو دنیائی زندگی میں کشادگی دی ہے، کسی کو اتنی کشادگی نہیں ملی ہے. اس کے لیے یہ امتحان ہے، اس کے لیے یہ آزمائش. الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزوں کے ذریعے لوگوں کی پرکھ ہو رہی ہے. اگر کوئی بھائی آپ کا، کوئی بہن آپ کی، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی اور آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، آپ نے 5,000 روپیہ دیا، 10,000 روپیہ دیا، تو اس میں ایک مرسی کا پہلو ہے. آپ اس کو کمرشلائز نہیں کر سکتے. آپ کو میں نے 5,000 دیا، اب اگر آپ جب مجھے واپس دیں گے 10 مہینے بعد، 12 مہینے کے بعد، آپ مجھے جو ہے نا 6,000 یا 7,000 روپیہ واپس دیجیے گا. ای ایم آئی جو ہے اس کا جو فارمولا ہے، کیونکہ آپ ان کو یہ ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے کہ ایکولی یہ ڈیوائڈ ہو. منتھلی انسٹالمنٹ، ایزی منتھلی انسٹالمنٹ یا ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ. تو اس کے لیے ایک فارمولا الگ سے وہ یوز کرتے ہیں. اگر اگزامپل کے طور پر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کا موبائل فون 1,00,000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپے کا موبائل فون ہے، اس میں آپ کو 12% جو ہے وہ اینول انٹرسٹ ریٹ ہے اور ٹینئر آپ کا جو ہے 12 منتھس یعنی 12 انسٹالمنٹس. تو کیسے آپ کیلکولیٹ کریں گے ای ایم آئی؟ سب سے پہلے جو ہے آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ اینول انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو منتھلی انٹرسٹ ریٹ میں کنورٹ کیجیے. یعنی 12 ڈیوائڈ بائی 12 ملٹیپلائی بائی 100 یعنی 0.01. اس کو آپ فیڈ کیجیے فارمولا میں، تو 1,00,000 ملٹیپلائڈ بائی 0.01 ملٹیپلائڈ بائی 1.01 raised for 12 divided by 1.01 raised for 12 minus 1. تو یہ آتا ہے ہمارے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک نیو سیریز سٹارٹ کی تھی، فیتھ اینڈ فائنانس، اور الحمدللہ پہلا ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کیا تھا اور وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا. پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بینگ ایز اے مسلمز ہم فائنانشلی ڈسپلنڈ کیسے رہے. اپارٹ فرام ڈسپلن ہم اپنا ماہانہ بجٹ کیسے بنا سکتے ہیں. اپارٹ فرام بجٹ ہم جو سیونگز ہمیں ہے، اپارٹ فرام سیونگز، ان سیونگز کو ہم کہاں انویسٹ کریں تاکہ ہم ربا میں نہ پڑے، اور جو اس کے ریٹرنز ہوں گے، جو اس کے بینیفٹس ہوں گے، وہ اسلامکلی ریلیجیسلی پرمیٹڈ ہونے چاہیے. الحمدللہ یہ سب ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا. اور آج دوسرا ایپیسوڈ فیتھ اینڈ فائنانس کا، اور جو یہ سیریز ہے، جو آج کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے ایک ایسی چیز کو جس کے متعلق ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک گھر اس سے واقف ہے. جی ہاں، میں بات کرتا ہوں ای ایم آئی کی، دا ای ایم آئی ٹریپ کی. آج کل ہم دیکھتے ہیں فرام اوور بیسک نیڈس ٹو لگژری آئٹمز، ہم ہر کوئی چیز جو بھی دنیا میں ہے ہم اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، ہم اس کو خرید سکتے ہیں ود جسٹ پیئنگ اسمال ای ایم آئیز، انسٹالمنٹس. کیا واقعی طور میں یہ ای ایم آئی، یہ انسٹالمنٹس، کیا یہ واقعی طور اسلامکلی ریلیجیسلی بھی پرمیٹڈ ہے؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ہم یہ سسٹم آج کل دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں یا اپنے مارکیٹس میں. اور اس موضوع کو لے کے الحمدللہ میرے ساتھ میرے عزیز شیخ استاد ڈاکٹر ماسد صدیق گنائی القسیمی حفظہ اللہ، جو کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے، جنہوں نے اپنا پی ایچ ڈی اصول فقہ میں کیا ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ بنفس نفیس دوسرے ایپیسوڈ میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد، جو آج کا موضوع ہے یا جو آج کا ایپیسوڈ ہے، فیتھ اینڈ فائنانس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، تو یہ جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے ای ایم آئی، اس کو ہم 5 سیگمنٹس میں ڈسکس کریں گے. اور الحمدللہ جو فرسٹ سیگمنٹ ہوگا، میں اپنی آڈینس کے بھی یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو فرسٹ سیگمنٹ ہمارا ہوگا وہ انٹروڈکشن ہوگا، بیسک، مطلب یہ ای ایم آئی کیا ہوتا ہے اور یہ ورک کیسے کرتا ہے.
اور دوسرا جو سیگمنٹ ہمارا ہوگا وہ کور ڈسکشن ہوگا EMI ورسز اسلامک پرنسپلز. اور پھر جو تیسرا سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے ریئلٹیز اینڈ ریفلیکشنز آف EMI. اور فورتھ سیگمنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو سلوشنز اس کے بعد آتے ہیں اس سے آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کیا یہ ریلیجسلی پرمیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے ریلیجسلی پرمیٹڈ تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, کیسے ہم یہ چیز فیس کر سکتے ہیں. اور جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا وہ کلوزنگ تھاٹ ہوگا. اب جو پروسیس ہم نے دیکھی فرام انٹروڈکشن ٹو دی اینڈ, کلوزنگ تھاٹ کیا ہوگا وہ ہم سیکھیں گے. اور استاد جو پہلا سیگمنٹ ہے ہم اس میں دیکھیں گے جسٹ کہ EMI کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ورک کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی یہاں پر آپ سب بھائیوں سے ملنے کا, اور جو یہ اہم موضوع ہے اس پہ ایک اسلامی نقطہ نظر سے کچھ لب کشائی کرنے کا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور آپ سب بھائیوں کا اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایواس کی ٹیم کو جزائے خیر دے. جہاں تک EMI کی بات ہے تو EMI جو ایبریویشن ہے اس کا یہ مطلب ہے ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹس, یا پھر اس کو بولا جاتا ہے کہ ایزی منتھلی انسٹالمنٹس, یا پھر بولا جاتا ہے کہ ایکول منتھلی انسٹالمنٹس. اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز افورڈ نہیں کر پا رہا ہے فار واٹ ایور ریزن, کیا اس کے پاس لیکوڈ کیش اویلیبل نہیں ہے یا پھر کیپیسٹی نہیں ہے اس کی کوئی چیز بائی کرنے کی, تو اس کو کیسے ایبل کیا جائے کہ وہ چیز خرید سکے جو کرنٹلی وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہے. تو اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ ایزی منتھلی انسٹالمنٹس. اب آپ کو جو یہ چیز جس کا کوئی اماؤنٹ تھا یہ آپ کو خریدنی تھی, اور آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر یہ چیز 10,000 روپے کی ہے, آپ کے پاس نہیں ہے 10,000 روپیہ ایٹ پریزنٹ, افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ایٹ پریزنٹ, تو آپ کو یہ 10,000 اور اے پیریڈ آف ٹائم دینا ہوگا, اور وہ چیز جو ہے وہ ابھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو بنیادی یہ اس کا ایک فلسفہ اس کے پیچھے ہے, ایک لاجک ہے. اور اس کو ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو یہ انسٹالمنٹ ہے اس کو ایسے تقسیم کیا جاتا ہے, جو ہم آگے دیکھیں گے, کہ ہر مہینے اس کو سیم اماؤنٹ دینا پڑتا ہے, سے وہ چیز نہیں ہوتا ہے. جی پرنسپل کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ایکول پارٹس میں. دوسری ایک اہم چیز جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری کیوں ہے جو EMI ہے, اس کو ہم اسلامک لینس کے ذریعے سے کیوں دیکھیں گے. اس کو اسلامک لینس سے دیکھنا اس لیے ضروری ہے, سب سے پہلے جو ہمارا دین ہے یہ صرف ہمیں اپنی پرسنل لائف میں گائیڈ نہیں کرتا, صرف ہماری ورشپ میں, عبادات میں, نماز میں, روزوں میں گائیڈ نہیں کرتا. اس کے علاوہ یہ ہمارے معاملات میں بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہوں, اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریگولیشنز ہیں, جو قوانین ہیں, جو گائیڈ لائنز ہیں, اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. بینگ مسلمس اس کو فالو کرنا ہے. اور وہ کیا گائیڈ لائنز ہیں؟ وہ گائیڈ لائنز ہماری فلاح کے لیے ہے, ہماری بہبودی کے لیے ہے, ہمارے آسائش کے لیے ہے, اور تاکہ ہم اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار پائیں, غموں سے دور, پریشانیوں سے دور, اسی لیے وہ گائیڈ لائنز ہیں. تو اب یہاں پہ اگر EMI کی بات ہو رہی ہے تو چونکہ یہ ٹرانزیکشن ہے, بالکل لین دین ہے اس میں, اور ٹرانزیکشن کے اصول ہیں دین کے اندر کہ کیسے ٹرانزیکشنز کی جائیں اور کون سے ٹرانزیکشنز پرمیٹڈ ہے, کون سے ٹرانزیکشنز پرمیٹڈ نہیں ہیں. تو اس کے کچھ رولز ہیں, گائیڈ لائنز ہیں, کچھ قواعد ہیں, تو وہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم جانے انجانے میں کسی حرام چیز کا شکار نہ ہو جائے. استاد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو کے حساب سے کہاں پہ یہ EMI جو سسٹم ہے یہ کہاں پہ پرابلمیٹک بنتا ہے. پرابلمیٹک اگر میں اس کا ڈائریکٹ آنسر دوں, پرابلمیٹک یہ دو چیزوں سے ہے. پہلی چیز اس میں جو بیسکلی اس کے اندر جو انٹرسٹ کمپوننٹ ہے
وہ انٹرسٹ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید فروخت بائی ٹریڈ اس کو حلال بنایا ہم لوگوں کے لیے، لیکن جو ربا ہے، سود جو ہے، انٹرسٹ جو ہے، اس کو حرام بنا دیا۔ اور یہی سود جو ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ سود کھانے والے ہیں وہ تیار رہیں جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور یہی جو ربا ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ربا کھانے والے پر بھی، اس کو کنزیوم کرنے والے پر بھی، اس کو ریکارڈ کرنے والے پر بھی، اور جو اس کے گواہ ہیں ان پر بھی۔ تو اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، اور اکل الربا جو ہے سود کھانا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بلکہ ایک خاص حدیث میں اس کا الگ سے ذکر ہوا جس میں یہ فرمایا گیا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 جو بہت ڈسٹرکٹیو گناہ ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، ان میں سے ایک ربا ہے۔ تو جو یہ انٹرسٹ کمپوننٹ ہے اس کو جب اس کو اٹیچ کیا جائے کسی بھی ٹرانزیکشن میں، پھر چاہے وہ EMI ہو چاہے پھر کوئی دوسری ٹرانزیکشن ہو، تو آٹومیٹکلی جو ہے اس کو سیم حکم لگے گا جو انٹرسٹ کھانے کا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر جو EMI فیسلٹیز اویل کی جاتی ہیں تو اس پہ لکھا جاتا ہے کہ EMI ایٹ 12% انٹرسٹ، EMI ایٹ فلاں % انٹرسٹ۔ تو اس کے پھر ہم آگے جو ہے نا ایگزامپل سے بھی سمجھائیں گے کہ کیسے پھر یہ جو ہے کنورٹ ہوتا ہے منتھلی انسٹالمنٹس میں، اور انٹرسٹ کا فیکٹر اس میں کیسے آ جاتا ہے۔ جی استاد، ایک اور بات یہاں پہ اہم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں فرق ہے، کیا ڈفرنس ہے اس میں، اگر ہم EMI پے کر رہے ہیں کسی لگژری آئٹم کے لیے یا بیسک آئٹم کے لیے، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ یہ ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے۔ EMI کی بات جو ہے اس کے بعد ہم اس کی جو بات ہے اس سے پہلے میں یہاں پہ بات کروں گا ربا، صرف ربا کی، کہ ربا اگر انسان کنزیوم کرے آؤٹ آف نیسیسٹی، یا پھر ربا کنزیوم کرے نیسیسٹی کے لیے نہیں بلکہ کوئی لگژری کے لیے آئٹم کے لیے تو کیا یہ اس میں کچھ ڈفرنس ہے؟ تو جنرل جو پرنسپل ہے ہمارے دین میں وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر، انسان کے روزمرہ زندگی میں 3 چیزیں اس کو سامنے آتی ہیں۔ ایک اس کی ضروریات اور دوسری حاجیات، جس کو اسلامک پرسپیکٹو سے حاجیات کہا جاتا ہے، اور تیسری ہے تحسینیات۔ جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، انسان کی ایگزسٹنس جس پہ دار مدار کو، یعنی اگر وہ چیز انسان کو نہ ملے تو اس کی ایگزسٹنس جو ہے، اس کا سروائیول وہ ایٹ سٹیک ہے۔ اور جہاں تک حاجیات ہے وہ اس میں ایگزسٹنس کا پہلو نہیں ہوتا، اس میں سروائیول کا پہلو نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو اگر انسان کے ساتھ نہ ہوں تو اس کی زندگی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، وہ مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ اور تحسینیات جو ہے یہ لگژری ہے، اگر ہے تو بہت عیش و عشرت کی زندگی ہے، اگر نہیں ہے تو سروائیول سٹیج پہ نہیں ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کوئی مشقت، کوئی خطرہ نہیں آ رہا ہے۔ جو پرنسپل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، اگر یہ ضروریات ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے کارن انسان کا سروائیول ایٹ سٹیک ہے، تو وہاں پہ دین ہمیں ریلیکسیشن دیتا ہے کہ وہاں پہ جو آپ کا کوئی چیز حرام ہے وہ بھی حلال بن جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل، ایک انسان ہے، شراب نوش کرنا، شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر مطلب ایک ایگزامپل سے ایک ایسا سناریو ہے، اس کو لائف تھریٹنگ سچویشن میں وہ پہنچ گیا اور اس کو ارجنٹلی لیکوڈ چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے سامنے پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس صرف شراب ہے، کیا اپنی جان بچانے کے لیے کیا وہ شراب نوش کر سکتا ہے؟ ہاں، کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، اپنی جان بچانے کے لیے کیا وہ تناول کر سکتا ہے؟ ان چیزوں کا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر اضطراری صورت پیدا ہوئی، اور اضطراری صورت میں ایک انسان جو ہے اس کو تناول کر رہا ہے، لیکن
وہ چاہتے ہوئے اس کو تناول نہیں کر رہا ہے اور اتنا ہی کھا رہا ہے, اتنا ہی لے رہا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے, جس سے اس کی جان بچے, فلا اسم علیہ, تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ جنرل ایک پرنسپل ہے ضروریات کے متعلق. لیکن اب اگر ضروریات نہیں ہے, اب اگر بات لگژری بالکل اور اب اگر بات جو ہے وہ حاجیات کی ہو, تو اس پہ یہ پرنسپل اپلائی نہیں کرتا. ہاں, کچھ سینیریوز میں حاجیات کا وہ ایک الگ ہے, لیکن ان جنرل میں جنرلی بات کروں گا کہ یہ ضروریات کے وقت یہ سب چیزیں ہوتی ہے, لیکن لگژری میں بالکل نہیں ہوتا یہ سب چیزیں. اب اگر ہم ای ایم آئی کی بات کریں گے, ای ایم آئی میں اب ایک کمپوننٹ ہے ربا کا, جنرلی جو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے ای ایم آئی میں ربا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا لے رہے ہیں, کیا خرید رہے ہیں, کیا وہ اس سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں. ضروریات ان دا سینس جو میں نے ڈیفائن کیا, جس سے ان کا سروائیول جو ہے نا, جن چیزوں سے ان کا سروائیول ڈیپینڈ ہے, تو ویسا نہیں ہے. کیا وہ حاجیات وہ لے رہے ہیں؟ نہیں. لے کیا رہے ہیں؟ موبائل فونز, وہ لگژری آئٹم ہے. تو اسی لیے جو ہے اگر اس میں انٹرسٹ آتا ہے تو یہ حرام ہے, سمپلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اگر ایک مارکیٹنگ گمک ایک پلے کیا جاتا ہے, زیرو انٹرسٹ ای ایم آئی, زیرو انٹرسٹ ای ایم آئی, کوئی آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی اب اگر یہ موبائل فون جو ہے یہ 1,00,000 روپے کا ہے, تو آپ کو صرف 1,00,000 ہی دینا ہے اوور دا پیریڈ آف لیٹس سے 10 مہینے, لیٹس سے 10 مہینے یا 12 مہینے. اگر 10 مہینے کے حساب سے تو 10,000 آپ دے دیجئے, تو آپ کو وہی 1,00,000 دینا ہے, تو 0% ای ایم آئی. اب کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں یار شیخ صاحب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے, جب آپ یہ ای ایم آئی جو ہے نا اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کنڈیشنز کیا ہوتی ہے اس میں, کنڈیشنز پڑھنا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے. کنڈیشنز یہ ہیں کہ اگر آپ نے یہ 1,00,000 روپیہ 10 مہینوں کے اندر ایکول انسٹالمنٹس میں پے کیا تو ٹھیک ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں لگے گا. اگر آپ نے کوئی انسٹالمنٹ مس کی 10 مہینے سے لے کے اب یہ 11ویں مہینے میں چلا گیا, تو آپ کو اتنا % انٹرسٹ لگے گا. اب آپ اس کو انٹرسٹ کہیے یا پروسیسنگ فیس کہیے یا کوئی بھی اور نام دے دیجیے, وہ انٹرسٹ ہے, کنوینئنس فی دے دیجیے, کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیجیے. دیکھیے, نام چینج کرنے سے حقیقت چینج نہیں ہو جاتی ہوتی ہے. بالکل جو ریئلٹی ہے وہ وہی ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ کا کاسٹ بڑھا رہے ہیں صرف ٹائم کو دیکھ کے. اسلام کے اندر جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو لون دے رہے ہیں تو یہ ایک اس میں ایک مرسی کا پہلو ہے کہ لون سے آپ کو پیسے نہیں کمانے ہیں. اگر کوئی بھائی آپ کا, کوئی بہن آپ کی, اس کو ضرورت ہے پیسوں کی اور آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, آپ نے 5,000 روپیہ دیا, 10,000 روپیہ دیا, تو اس میں ایک مرسی کا پہلو ہے. آپ اس کو کمرشلائز نہیں کر سکتے کہ آپ کو میں نے 5,000 دیا, اب اگر آپ جب مجھے واپس دیں گے 10 مہینے بعد, 12 مہینے کے بعد, آپ مجھے جو ہے نا 6,000 یا 7,000 روپیہ واپس دیجیے گا. تو یہ جو ہے نا پہلو نہیں, یہ پہلو نہیں, یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ زیرو ای ایم آئی, تو یہاں پہ ود کنڈیشن کوئی قسط آپ کی مس ہو جاتی ہے, کوئی انسٹالمنٹ, تو آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے. تو وہ کیا آپ دے رہے ہیں ایکسٹرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی یہ چیز ڈکلیئر کیا اور آپ نے پہلے ہی ایگری کیا اس کنڈیشن کو کہ آئی ایم ولنگ ٹو پے انٹرسٹ اف آئی اسکپ این انسٹالمنٹ. یہ حرام ہے. آپ نے ایک ولنگنیس دکھائی نا, آپ نے ایک ولنگنیس دکھائی کہ اگر میں نے 10, کیونکہ کافی پورا پاسبل ہے یہ کہ آپ کو کوئی انسٹالمنٹ مس ہو گئی, اٹس ویری مچ پاسبل. آپ نہیں جانتے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو آپ اس پاسبلٹی کا ونڈو جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں کہ آئی ایم ولنگ ٹو انوالو مائی سیلف ان حرام, اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ سائن کر رہے ہیں. تو اسی لیے جو ہے نا یہ اگر اس کو نام بھی دیا جائے زیرو انٹرسٹ ای ایم آئی یا 0% ای ایم آئی, تو لیکن تب بھی جو ہے نا اس کا رولنگ جو چینج نہیں ہوتا. استاد, ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایز پر سوسائٹی ہمیں بہت سارے بولتے ہیں کہ سارے اب انوالو ہو رہے ہیں ان ون وے اور ادر وے, ہم اس ٹرینڈ کی طرف جاتے ہیں. جو کہ ایک ٹرو بلیور ہوگا وہ اس پرسپیکٹو کو کیسے مطلب لے گا؟ دیکھیے, جہاں تک یہ کہنا کہ پوری سوسائٹی جو ہے کسی چیز میں انوالو ہو رہی ہے, بالکل
تو پھر ہم بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے نا. سوسائٹی تو بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو گئی ہے، آپ خود جانتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہمیں، جہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ اطاعت کریں اکثریت کی، جو لوگ زمین میں ہیں، تو پھر وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور لے جائیں گے. تو لوگ کیا کر رہے ہیں اور لوگ کس طرف مائل ہو رہے ہیں؟ ریئلٹی اور ٹروتھ جو ہے نا وہ اس سے چینج نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز غلط ہے، خراب ہے آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے پرسنل ویل بینگ کے لیے، آپ کے جو فیوچر ہے اس کے لیے، اور آپ کے پیس کے لیے، وہ غلط ہے. یہاں پہ یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہے، لیکن انسان وہ چیز افورڈ کر سکتا ہے اب جو وہ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا، جو ناممکن تھا اس کے. جو ناممکن تھا اس کے لیے. بالکل. تو یہ جو ہے نا یہ ہیومن فطرت ہے. ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ پریفر کرتی ہے، اگر اس کو پریزنٹ میں کوئی ٹیمپرری بینیفٹ ملتا ہے اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے اگر لانگ ٹرم اس کو ہارم ملتا ہے اس کے اوپر. اگر ٹیمپرری بینیفٹ لینے سے اس کو لانگ ٹرم ہارم بھی ہوتا ہے تو اسی کو پریفر کرتا ہے کہ ٹیمپرری بینیفٹ مل جائے. کیا؟ کیونکہ ایک انسان جلد باز ہے. لیکن ریئلٹی یہ ہے جب ایک انسان ای ایم آئی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایک ڈیٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالکل. دین میں، قرضے میں. تو قرض دار انسان کہاں سے پیس آف مائنڈ لے کے وہ اپنا جو ہے نا اپنے دن گزارے گا؟ تو اسی لیے جو ہے دین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دین سے، قرضے سے. تو اور یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا کہ الدین ہم باللیل وذل فی النہار، کہ رات کے وقت جو قرضہ ہے یہ ایک انسان کے لیے غم پریشانی کا باعث ہوتا ہے، اور دن میں اس کے لیے ذلت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس کو وہ دین میں مبتلا ہے. تو ڈیٹ والی زندگی جو ہے، دین قرضے والی زندگی، یہ آرام والی زندگی نہیں ہے، بھلے ہی انسان کو لگے ٹیمپرری. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس میں ای ایم آئی کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کا جو پوڈ کاسٹ اس کا نام وہ کافی سیوٹیبل نام ہے اس کے لیے، دی ای ایم آئی ٹریپ. یہ ٹریپ ہے ایک روڈنٹ کے لیے. ہم جیسے گھروں میں ایک ٹریپ لگاتے ہیں، چوہا وغیرہ جس میں پھنس جاتا ہے تو اس کو بیٹ کے لیے ایک روٹی اس کا ٹکڑا اس میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر آئے. اس کو دور سے یہ دکھتا ہے کہ یہ تو روٹی ہے، یا پھر اس کے حساب سے ایک بہت من پسندیدہ اس کا کوئی جو ہے نا سسٹیننس ہے، تو وہاں پہ جاتا ہے، اس کو بائٹ کرتا ہے، جیسے بائٹ کرتا ہے ویسے پھنس جاتا ہے. تو آپ یہ بار بار یہ سٹوری سنیں گے لوگوں سے، جو لوگ اس راستے پہ چلے گئے اور ڈیپ ڈاؤن اس پہ چلے گئے، ان کی زندگی اجیرن بن گئی، ان کی زندگیاں اجیرن بن گئی، پریشان حال. اس کے برعکس وہ لوگ جو اتنا ہی خرچتے ہیں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، کماتے جتنا ہے اتنا ہی خرچ کرتے. اسی کے حساب سے خرچتے ہیں، بالکل. وہ کافی ایٹ پیس ہے. ہاں بھلے ہی ان کے پاس وہ لگژریز، سو کال لگژریز نہ ہو، کیونکہ اب ان کو لگژریز بھی کہنا کیسے لگژری ہے جس سے آپ کا پیس ڈسٹرب ہو جائے، وہ کیسی لگژری ہے. تو جو لوگ ان سے دور ہیں آپ دیکھیں گے کافی زیادہ اطمینان، کنٹینٹمنٹ ان کی زندگی میں ہے. کشر پٲٹھۍ وَنان کشمیری میں ہم کہتے ہیں کہ زنگ گژھن تِژٕے پھٲلاوٕنۍ ژےٚ کمل آسہِ، اور یہ بہت صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ چیزیں رکھی ہیں. کسی کو دنیائی زندگی میں کشادگی دی ہے، کسی کو اتنی کشادگی نہیں ملی ہے. اس کے لیے یہ امتحان ہے، اس کے لیے یہ آزمائش. الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزوں کے ذریعے لوگوں کی پرکھ ہو رہی ہے. لیکن اب اگر انسان وہ ایفورڈ نہیں کر پا رہا ہے کسی چیز کو تو وہ چھوڑ دے، اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھے. اب اگر اس کو وہ چیز چاہیے فار ایگزامپل لیٹس سے، تو اس کے جو پراپر چینلز ہیں محنت کرنے کا. ہاں اسلام جو ہے اکانومک گروتھ کے خلاف نہیں ہے،
یہی فون، یہی موبائل فون فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے کا، 50,000 روپے کا، 20,000 روپے کا اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں اور ایک پاتھ فالو کر رہے ہیں اکانومی گروتھ کی، اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں، آگے لے جا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی اسکالر ایسا نہیں ملے گا وہ کہے گا کہ آپ کو آپ کے لائف سٹائل میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ نکال دیجیے، کیونکہ ہر ایک کا جو رہنا سہنا ہے وہ آپ کے حساب سے ہے، کون کیسے اپنی زندگی جو ہے گزار رہا ہے، بسر کر رہا ہے، کس کا کیا سوشل سٹیٹس ہے۔ ہاں، جہاں پہ آپ اسراف کے شکار ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ ایکسیسو اسپینڈنگ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں شکار ہو جا رہے ہیں، تو پھر وہ الگ بات ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے اسٹوڈیو میں کیمرہ جو ہے وہ 50,000 کا بھی ہے، کیمرہ 5 لاکھ کا بھی ہے، تو جس کی ریکوائرمنٹس ہی ایسی ہے اس کو 5 لاکھ کا ہی کیمرہ چاہیے، تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اسراف کر رہے ہیں؟ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر جس پروفیشن میں وہ ہے، جو وہ چیزیں کر رہا ہے، اس کا پروفیشن کام نہیں کرے گا، پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے، چیز یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک جانتا ہے، ہر ایک اپنے فیلڈ میں کہ کہاں پہ میں حد سے باہر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اکانومک گروتھ ہے اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بڑھائیے، اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے چلیے، جابس کریٹ کیجیے۔ ہمارے یہاں پہ جابس کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، یہاں پہ انسکلڈ یوتھ بہت ہیں، ان کو آپ ٹرین کیجیے، اپنے ساتھ لے چلیے، آپ ایسے انٹرپرینور بنیے کہ آپ نئی چیزیں جو ہیں اس میں انویسٹ کیجیے، سلولی آپ اپنے آپ کو آگے لے جائیے، فائنینشلی اسٹرانگ کیجیے اور لوگوں کی بھی ہیلپ کرتے رہیے۔ تو یہ ایک سوسائٹی کا ماڈل ہے جس میں ہم پیس اور کنٹینٹمنٹ جو ہے نا ہمیں حاصل ہو۔ بالکل سر، ایک اور اہم سوال ہے جو یہ ای ایم آئی ہے، یہ ہمیں کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ ایک تو مطلب ہم مائنڈ کے حساب سے اگر دیکھیں گے کہ مینٹل پیس بھی ہمارا اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس سے بڑی چیز ہماری اسپریچول لائف اس سے کیسے افیکٹ ہوتی ہے، اس میں آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ اگر آپ ایک ایگزامپل بھی کوٹ کریں گے تاکہ جو ہماری آڈینس ہے ان کو ایک اچھی امیج کلیئر ہو جائے کہ اس سے واقعی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے اے ایم آئی جو ہے، جہاں اس کا سوال کا جو پہلا پارٹ ہے کہ کیسے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے، ایک اسپریچول لائف انسان کی کیسے ڈسٹرب ہوتی ہے، جب بھی ایک انسان کوئی بھی حرام چیز کی طرف جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف ایسے تھے، کچھ ائمہ جنہوں نے یہ کہا کہ جب ہم معصیتوں کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہم اپنی سواری پہ بھی پاتے ہیں، اپنے رہن سہن میں پاتے ہیں، تو گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ کوئی اثر نہیں آئے گا میری زندگی میں، اس کا ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میں گئی وری گناہ کرا، اتنا ٹائم ہو گیا مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک مجھے کچھ نہیں ہوا۔ لوگ سمجھتے نہیں اس کانسیپٹ کو کہ گناہوں کے جو کانسیکوینسز ہیں، کبھی کبھی اس کے جو آثار ہیں، اثرات ہیں، انسان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ توبہ اور استغفار سے دور رہنا یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک عذاب ہے، کہ آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے، آپ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو اور آپ کو توفیق نہیں مل رہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ اپنے آپ میں ایک عذاب ہے۔ آپ اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی عذاب کی صورت دوسری ہوتی ہے کہ انسان کا چین چھن گیا، انسان کا جو سکون ہے وہ چھن گیا، گھر کے اندر جھگڑے آ گئے، ہسبینڈ اور وائف میں پرابلمز آ گئی، گھروں میں فتنے اور فساد آ گئے، جو اولاد ہے وہ نافرمان بن گئی، جب حرام نوالا لقمہ گھر میں آ گیا تو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے آثار ہوتے ہیں۔ تو جب ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، پھر جو کوئی بھی گناہ ہو، اس سے بچائے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کے آثار بھی جو ہے نا وہ خیر کے ہوں گے۔ جو آپ کا دوسرا حصہ ہے جو سوال کا، کہ ایک ایگزامپل کہ اے ایم آئی ورک کیسے کرتا ہے، ایک جو فارمولا یوز کیا جاتا ہے ایمورٹائزیشن کا، لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انٹرسٹ جو ہے نا یہ
ہم سب اوبیسلی مطلب جو ہمارے آڈینس ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں یہ سب چیزیں کہ سمپل انٹرسٹ کیا ہے, کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہے. سمپل انٹرسٹ یعنی جب آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ پرنسپل اماؤنٹ ہے اور اس کے اوپر یہ ریٹ ہے انٹرسٹ کا پر انم, تو وہاں سے جو ہے نا آپ فارمولا لگا دیجئے پی ملٹیپلائڈ بائی آر ملٹیپلائڈ بائی ٹی ڈیوائڈ بائی 100, تو آپ کو جو ہے نا سمپل انٹرسٹ ہونے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا فارمولا الگ رہتا ہے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں پرنسپل چینج ہوتا رہتا ہے, انٹرسٹ آن انٹرسٹ ہے نا. انٹرسٹ آن انٹرسٹ یعنی پرنسپل فار ایگزامپل اس سال 10,000 تھا, اس کا جو انٹرسٹ بنا وہ اس میں ایڈ ہو کے ایک نیا پرنسپل بنے گا, اس میں پھر انٹرسٹ دینا ہوگا. ای ایم آئی جو ہے اس کا جو فارمولا ہے, کیونکہ آپ ان کو یہ ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے کہ ایکولی یہ ڈیوائڈ ہو, منتھلی انسٹالمنٹ, ایزی منتھلی انسٹالمنٹ یا ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ. تو اس کے لیے ایک فارمولا الگ سے وہ یوز کرتے ہیں. فارمولا ہے کہ جب آپ پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے منتھلی ریٹ آف انٹرسٹ سے. منتھلی ریٹ آپ جنریٹ ہوگا جب آپ اینول ریٹ جو ہے نا ڈیوائڈ بائی 12 ڈیوائڈ بائی 100, جو ریٹ آپ کو نکلے گا منتھلی ریٹ, اس کو ملٹیپلائی کریں گے 1 پلس آر ریز پور این بینگ دا نمبر آف منتھلی انسٹالمنٹس, یعنی اور پھر اس کو یعنی پی ملٹیپلائڈ بائی آر ملٹیپلائڈ بائی بریکٹ 1 پلس آر ریز پور این ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس آر ریز پور این مائنس 1. یہ ہے ای ایم آئی کا فارمولا. اس میں اگر آپ اگزامپل کے طور پر, میں نے یہ کیلکولیشن کر کے رکھی ہے, اگر اگزامپل کے طور پر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کا موبائل فون 1,00,000 روپے کا ہے, ٹھیک ہے, 1,00,000 روپے کا موبائل فون ہے, اس میں آپ کو 12% جو ہے وہ اینول انٹرسٹ ریٹ ہے, اور 10 ایئر آپ کا جو ہے 12 منتھس یعنی 12 انسٹالمنٹس ہیں. تو کیسے آپ کیلکولیٹ کریں گے ایم آئی؟ سب سے پہلے جو ہے آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ اینول انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو منتھلی انٹرسٹ ریٹ میں کنورٹ کیجیے, یعنی 12 ڈیوائڈ بائی 12 ملٹیپلائی بائی 100 یعنی 0.01. اس کو آپ فیڈ کیجیے فارمولا میں, تو 1,00,000 ملٹیپلائڈ بائی 0.01 ملٹیپلائڈ بائی 1.01 ریز پور 12 ڈیوائڈیڈ بائی 1.01 ریز پور 12 مائنس 1, تو یہ آتا ہے ہمارے پاس 8,884 یعنی رفلی 8,000 اپروکسیمیٹلی 8,884 اس کے آس پاس. بالکل. یہ وہ پھر لیتے ہیں اپنے کسٹمر سے ہر مہینے. اب آپ کتنا دے, پروڈکٹ کا کاسٹ کتنا تھا 1,00,000, اب 8,884 کے حساب سے آپ 12 منتھس پہ آپ اس کو لگائیے تو آپ کو آئے گا 1,06,618 اپروکسیمیٹلی. یہ 6,618 جو ہے نا یہ آپ ایکسٹرا دے رہے ہو, یہ انٹرسٹ ہے. اب ایک دوسرا سیناریو, اب 0% ای ایم آئی, وہ کہتے ہیں کہ موبائل 1,00,000 کا ہے, 1,00,000 کے آدمی آپ کو دینا ہے. اس میں اکثر ان چیزوں میں جو گمک پلے کیا جاتا ہے کہ پروڈکٹ کی کاسٹ جو ہے نا وہ 1,00,000 نہیں ہوتی, وہ اس سے کم ہوتی ہے, اس کو بڑھا کے 1,00,000 کیا جاتا ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے آپ سے انٹرسٹ, تاکہ جو ہم ایڈیشنل اس میں لے رہے ہیں وہ ہمیں لگے کہ یہ اس کا پرائس, یہ پرائس, لیکن وہ ایکچوئل پرائس نہیں وہ پرائس نہیں ہے, وہ انٹرسٹ ہے. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے چلو ٹھیک ہے انہوں نے, یہ کمپنی نے یہ گمک کیا, لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا, ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اس کا پرائس ہی اتنا ہے, تو ہم نے تو ہماری کیا غلطی ہے؟ یہ اچھا سوال ہے, لیکن یہاں پہ غلطی یہ ہے کہ وہ ایگری کر رہے ہیں کہ اگر میں نے 12 منتھس کے اندر یہ نہیں دیا, یہ اماؤنٹ واپس 1,00,000 کا اماؤنٹ واپس, آئی ایم ریڈی ٹو پے دس مچ پرسنٹیج آف پرنسپل اماؤنٹ ایکسٹرا with each passing month یا with each specific number of days. یہ ایگریمنٹ ان کا. پھر اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں, we for sure will pay the amount in its proper time, ہم انٹرسٹ پے نہیں کریں گے. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں, تو ان کو جواب دیا جائے گا 2 طریقے سے. پہلا, آپ یو کین نیور گارنٹی یور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, آپ کو کل کی نہیں پتہ, تو آپ 10 مہینے 12 مہینے کے بعد 12 مہینے کے بعد کی بات کر رہے ہو, تو یہ ریئلسٹک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپوزڈلی آپ نے ریئلٹی میں پھر کچھ پے بھی نہیں کیا, آپ نے وہ 12 مہینے گزر گئے اور آپ نے اتنا ہی اماؤنٹ پے کیا جتنا وہ اوریجنل پرائس تھا اس پروڈکٹ کا, لیکن اسٹل یو ویر ولنگ ٹو پے مور. اگر آپ کی کوئی انسٹالمنٹ اسکپ ہو, یہ جو آپ کی ولنگنیس ہے, willingness to pay, ایکسپلسٹ ولنگنیس ٹو پے, کہ اگر میری کوئی انسٹالمنٹ اسکپ ہوتی ہے تو یہ کیا ہے, یہ ولنگنیس ٹو ڈو حرام. بالکل.
ولنگنیس آپ کانٹریکٹ جو ہے نا آپ انڈائریکٹلی سائن کر رہے ہو کانٹریکٹ کہ ہاں اگر کوئی یہ ہوگا تو آئی ایم ولنگ ٹو پے مور. تو یہ اس میں جو ہے نا یہ پرابلمیٹک چیز ہے. اسی لیے اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے عرض کیا آپ نے بھی بتایا کہ اس میں سکون نہیں ہے. بیک آف دی مائنڈ آپ کو ہمیشہ یہ ہے کہ ہاں آپ اتنی قسط باقی ہے, اب اتنا میں وہ اب میرے اکاؤنٹ میں اب ہونا میرے چاہیے. اکاؤنٹ میں یہ کٹ رہے ہیں یہ کٹ رہے ہیں ہر مہینہ جو ہے نا. آپ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیجیے لوگوں پہ. اوبیسلی ہمارے یہاں ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں, مطلب جو سپورٹ کرتے ہیں اچھے کازز کو, ایجوکیشن کو, میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں, فری میڈیکل کیمپس وغیرہ. آپ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کسی کے پاس گئے, ہم نے ایک فری میڈیکل کیمپ یہاں پہ کرنا ہے, آپ اس کے لیے آپ جو ہے نا آپ سپورٹ کریں. تو اٹھائے گا 10,000 روپیہ لے لو, آپ لے لو بیٹا, 10,000 روپیہ آپ کو دے دیا, ٹھیک. لیکن اسی کو اس کے پاس آپ جائیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے, وہ ایسے کازز میں وہ اسپینڈ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کیا اس کو ایک ساتھ 10,000 دینا جو ہے نا وہ آسان ہو رہا ہے, یا پھر اس کو کہیے کہ 1,000 روپیز آپ دیجیے اوور اے پیریڈ آف 12 یا 13 منتھس. ہر مہینے آپ اس کو جاؤ 1,000 روپے, یا پھر آپ اس کو لنک کیجیے اپنے اس کے ساتھ اکاؤنٹ کے ساتھ, اکاؤنٹ لنک تو ہر مہینے اس کو کٹ رہا ہے, آٹو پے ہو رہا ہے. آٹو پے ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو کہے گا یا پھر وہ کنسرن ریز کرے گا کہ یار یہ تو ہر مہینے مجھے آ رہا ہے, پیسے لے رہا ہے ہر مہینے. تو کہیں نہ کہیں اس کو یہ اسٹرائک کرے گا کہ نہیں میں دے رہا ہوں پیسے. تو یہ جو کانسٹنٹلی یا پھر کوئی کمٹ کرتا ہے کسی چیز کے لیے کہ میں اتنے پیسے اس کو ہر مہینے دوں گا, وہ آسان نہیں ہوتا. ہر مہینے یو ہیو ٹو میک شیور, پھر اماؤنٹ چھوٹی سی کیوں نہ ہو, یو ہیو ٹو میک شیور کہ میں اتنے جو ہے نا اس کو دوں, وہ آسان نہیں ہے. تو پیس آف مائنڈ جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو پیس آف مائنڈ ہے, میں نے موبائل لایا, میں نے ٹی وی لایا, میں نے وہ لایا, میں نے یہ لایا, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے, تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ عذاب کی بہت خطرناک صورت ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے, گناہ کر رہا ہے, گناہ پہ گناہ کر رہا ہے, اور اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہے, یعنی اس کو یہ توفیق بھی نہیں مل رہی ہے کہ وہ توبہ کرے. استاد ایک اور اہم چیز ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ اب اگر ای ایم آئی مطلب پرمٹ ہے یا پرمیٹڈ نہیں ہے, جو ہم نے ابھی دیکھا ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ بھی ہم نے لی چیز, تو اس سے ہماری آڈینس کو کلیئر آئیڈیا ملا ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے. اب ایک اور چیز ہے اپارٹ فرام ای ایم آئی, شریعت کیا ہمیں آلٹرنیٹیوز دیتا ہے کہ وہ چیز ہم اویل کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو ای ایم آئی ہے اس کو ہم سائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ لون کس لیے لے رہے ہو, مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ لون ہی ہے نا, بالکل آپ قرض لے رہے ہیں کس چیز کے لیے, سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے. آپ اگر لگژری کے لیے لون لے رہے ہو تو یہاں پہ آپ جو ہے نا اپنا ڈاؤن فال وہ آپ کا سٹارٹ ہو گیا. اگر لگژری کے لیے لون نہیں, زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے. اب فون جو ہے نا یہ فون صرف 1 لاکھ کا نہیں ہے, فون ایسے ایڈیشنز آ رہے ہیں, ایسے فونز آ رہے ہیں جیسے ایک آ گیا کہ دنیا میں بس ایک اس کا یہ ہے, صرف ایک ویسا فون ہے گولڈ پلیٹڈ, پیچھے سے وہ گولڈ پلیٹ 24 کیرٹس وغیرہ, وہ ایسے چیزیں آ رہی ہیں. اگر آپ اوپر چلے جائیں گے پھر کوئی حد ہی نہیں ہے, آپ کتنا جائیں گے اوپر, تو لگژری میں کتنا آپ جائیں گے آگے, اس کا کوئی حد نہیں ہے. تو اسی لیے لون, اگر آپ لون ایک کسی ضرورت کے تحت لیا جائے تو الگ بات ہے, اور کیسے لیا جائے. کوئی ایمرجنسی ہے انسان کو, کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے, یا پھر کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لائف میں بہت دقتیں آ رہی ہیں, اس کے لیے آلٹرنیٹیوز ہیں ہمارے دین کے اندر. اپنی کمیونٹی سے وہ دیکھے, اپنے رشتہ داروں میں, کمیونٹی میں, کہ کون اس کو وہ لون دے سکتا ہے. قرض حسن جس کو ہم کہتے ہیں, کہ قرض حسنہ وہ آپ کو پرووائڈ کرے, جو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے وہ دے, وہ کہے کہ ہاں میں اتنے دن میں آپ کو واپس کروں گا, اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل. دوسرا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ مرابحہ, کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن وہ قائم ہو جو لوگوں کے جو پاپولر نیڈس ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ ایسیٹس یا وہ چیزیں وہ خریدے. فار ایگزامپل اگر گھروں کی پرابلم ہے
تو ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو گھر تیار کرے، ایسی کمپنی، ایسا انسٹیٹیوشن، کچھ بھی آپ کہیے، گھر وہ بنا رہے ہیں اپنے پیسے سے، اور پھر وہ گھر جو ہے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو. سوسائٹی میں سروے کرنے کے بعد وہ دیکھے کہ وہ لوگوں کی یہ نیڈ ہے، اس میں اگر ان کی یہ ہاؤسنگ نیڈس ہیں تو وہ ان کو کنسٹرکٹ کر کے وہ پھر وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر اس کا کاسٹ آ گیا ان کو لیٹ سے 50 لاکھ ایک گھر کا، اور وہ آگے جا کے گھر کو بیچ رہے ہیں 55 لاکھس میں، تو یہ ان کے لیے پروفٹ ہے 5 لاکھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ گھر کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور آگے لوگوں کو بیچ رہے ہیں، تو ایک ان کے لیے بھی ایک بزنس ہے اور لوگوں کے لیے بھی آسائش ہے. اور ان کو کہا جائے گا کہ چلو 55 لاکھ جو ہے نا، آپ اوور اے پیریڈ آف لیٹ سے 2 ایئرس آپ ہمیں یہ پے کر دیجیے، اور ڈاؤن پیمنٹ اتنی رہے گی، اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایسے ایسے ٹرمز پہ دیا جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کنسیپٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے مشارکہ متناقصہ. اب یہی گھر ہے، یہ کمپنی جو ہے اور یہ جس کو یہ نیڈ ہے گھر کی، یہ دونوں اس کو ایٹ دا سیم ٹائم بائی کرتے ہیں. اب اس کی نیڈ تھی گھر، لیکن وہ پورے گھر کو خرید نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. وہ اگر گھر 50 لاکھ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرے پاس صرف 10 لاکھ ہے، تو ٹھیک ہے آپ 10 لاکھ دیجئے، اور یہ کمپنی جو ہے یہ 40 لاکھ دے گی. اب دیکھا جائے گا کہ 10 لاکھ اگر گھر 50 لاکھ کا ہے تو 10 لاکھ میں کتنا اس نے گھر کا جو ویلیو ہے اس کو بائی کیا ہے، تو کتنا پرسنٹیج، اور جو ریمیننگ پرسنٹیج ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے، کمپنی کا. اس پہ یہ اس کو رینٹ دے. ٹھیک ہے. اب دوسرے سال، اب ایک سال اس نے رینٹ دیا، دوسرے سال کیا ہوا، دوسرے سال اس کو تھوڑا فائنینشلی یہ اسٹرانگ بن گیا، اس نے کہا کہ چلو میں 10% اور ان سے خریدوں گا، تو اس نے 10% کا پیمنٹ دیا اور ریمیننگ جو ہے اس کا رینٹ دیتا رہا. اسی طریقے سے اوور دی پیریڈ آف ٹائم یہ کمپلیٹ گھر کا جو ہے نا یہ مالک بنے گا. اونر بن جائے گا. بالکل. تو یہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہے، لیکن اوبویسلی ان چیزوں میں جو ہے نا یہ انسٹیٹیوشنز انوالو ہونا ضروری ہے. یہ ایک انڈیویجول کے جو ہے نا یہ بات نہیں ہے، سوسائٹی جو ہے نا ان کو کلیکٹیولی اس پہ کام کرنا ہے. ایسے کمپنیز آئیں، ایسے لوگ سامنے آئیں جو یہ پروجیکٹ جو ہے نا سامنے اس پہ ورک کر سکتے ہیں، اور جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ اور آسائش جو ہے نا وہ مل سکتی ہے. میں نے گھروں کا اگزامپل دیا، اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی وہ چیز ضرورت ہو لوگوں کی یا زیادہ ضرورت ہو. ایک سروے کر کے دیکھا جائے گا کہ لوگ جو ہے ان کو کیا کیا ضرورت ہے، تو اسی کے حساب سے اس پہ جو ہے نا وہ سب کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے آلٹرنیٹیوز ہیں، لیکن میں نے دیکھیے جب آپ یہ عزم کریں گے کہ مجھے حرام کام نہیں کرنا، مجھے تو حلال ہی چاہیے، تو پھر آپ کے لیے وہ دروازے کھلیں گے. اگر آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور کہا کہ نہیں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں، پھر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ڈھونڈا ہی نہیں، آپ ولنگ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آلٹرنیٹیوز ہیں، اوبویسلی ہیں. جی استاد، ایک اور اہم بات ہے سولوشن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے، کہ اسلامکلی ریلیجسلی یہ مطلب اتنا ضروری ہے کہ جو ہماری یوتھ سے اگر وہ ریلیجسلی مطلب ان کو نالج ہوگی تو وہ خود کو کیسے بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے. یعنی آپ پوچھ رہے ہیں کہ یوتھ کیسے بالکل، کیسے وہ خود کو ان چیزوں سے بچا، اگر ان کے پاس نالج نہیں ہے یا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ خود کو کیسے بچا سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے. تو زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ آتا رہے گا. امپورٹنٹ کیا ہے؟ کیا امپورٹنٹ کنٹینٹمنٹ ہے، پیس آف مائنڈ ہے، یا امپورٹنٹ کوئی لگژری پروڈکٹ ہے، موبائل فون ہے؟ یہ سمجھنا ہوگا ہمیں. جیسے امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. کہ خوشی اور غم ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. آپ کبھی اپنے آپ کو رخا یعنی کشادگی میں محسوس کریں گے اپنے آپ کو، کبھی کبھی آپ کے اوپر آزمائش آئیں گی، لیکن نہ ہی کشادگی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ہی آزمائش ہمیشہ رہنے والی.
امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے انہوں نے فرمایا کہ اذا كنت ذا قلب قنوع، اگر آپ کے پاس وہ دل ہے جو کنٹینٹ ہے، اگر اطمینان ہے آپ کے دل کے اندر، اذا كنت ذا قلب قنوع فانت ومالک الدنیا سواء، تو پھر آپ اور دنیا کا کوئی بہت بڑا بادشاہ، آپ دونوں برابر ہو، اگر آپ کے دل کے اندر کنٹینٹمنٹ ہے۔ تو کنٹینٹمنٹ کس چیز میں ہے؟ کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ عبادت میں ہے، کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جب ایک انسان محنت کرے گا، یہ عبادت کی طرف آئے گا، یہ علم سیکھنے پہ اپنے ایفرٹس دے گا، اور گھر میں ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرے گا، اس میں کنٹینٹمنٹ ہے، اس میں پیس ہے۔ تو یوتھ جو ہے اور جو لوگ ہیں ان کو ان چیزوں سے دور رہ کے پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان میں جانا چاہیے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر جو ٹیمپرری ان کو ایک پلیجر ملتا ہے ان چیزوں سے، لیکن لانگ رن میں اس میں نقصان ہے، اور ان کا پیس آف مائنڈ وہ خراب ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اور کوئی دل میں ان کو کوئی بھی جو ہے نا سکون نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے وہ دروس میں آئے، علم کی طرف آئے، عبادت پہ محنت کریں، اپنے گھروں کو سنوارنے پہ اپنا ٹائم لگائیں، تو اس میں خیر ہے۔ استاد ایک اور اہم بات ہے کہ کیا واقعی ہم کمفرٹیبل لائف جی سکتے ہیں وداؤٹ ای ایم آئی؟ ابھی تک لوگ کیا جی رہے تھے؟ ابھی تک ہم تو پہلے لوگ نہیں ہیں نا دنیا میں، اتنے سالوں سے جو ہے نا لوگ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور کافی اچھی زندگیاں انہوں نے گزاری ہے۔ مطلب رش کریں گے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی پہ، یا ابن تیمیہ، یا ہمارے جو معاصرین علماء ہیں، ابن عثیمین، السعدی، ابن باز، تو یہ انہوں نے کیسی زندگیاں گزاری؟ کیا اس میں کنٹینٹ میں نہیں تھا؟ کیا اس میں پیس نہیں تھا؟ انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اس وقت میں، اس وقت ایٹ پریزنٹ۔ کیا سارے لوگ ای ایم آئی کر رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں کیا، میں کہوں گا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے بھی کبھی نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ۔ مطلب ہم ایک چھوٹے سے ایک علاقے میں، ایک چھوٹے سے اسپیس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ ان سب چیزوں میں انوالو نہیں ہیں۔ وہ کیا زندہ نہیں رہ رہے؟ کیا وہ اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے، اچھے سے کر رہے؟ تو اصل میں یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھی ہے، ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، کچھ نہیں۔ آپ کے اوپر پٹیاں بندھی ہوگی، یا آپ اس کو پہلے نکالیے پھر دیکھیے۔ اور یہ جو بات ہم نے کہی سٹارٹ میں کہ لگژری اور نیسیسٹی، اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ای ایم آئی سے لوگ کیا لے رہے ہیں؟ لگژری آئٹمز لے رہے ہیں کہ نیسیسٹی جو ان کی زندگی کی ہے، جو دکھ رہا ہے ہمیں زیادہ تر ہم لگژری لے رہے ہیں ان چیزوں سے۔ تو یہ سب چیزیں اگر یہ مائنڈ سیٹ بنے گا تو لگژری کی کوئی حد نہیں ہے، لگژری کی کوئی حد نہیں ہے۔ فون جو ہے، فون 10,000 کا بھی ہے، 1 لاکھ کا بھی ہے، 10 لاکھ کا بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ تو اس میں کوئی، اس ریس میں اگر آپ شامل ہو جائیں گے تو پھر اس میں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ استاد آخر میں ایک اور بات یہ ہے کہ مطلب بہت سارے یوتھس یا ایز سوسائٹی آپ کی کیا میسیج رہے گی کہ وہ مطلب سٹرگل فیس کر رہے ہیں بٹوین اسلامک ویلیوز اینڈ ای ایم آئیز اینڈ آل دیٹ، جو ابھی ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، تو آپ کی کیا میسیج رہی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، چیلنجز ہیں، چیلنجز الگ الگ طریقے سے۔ یہ تو خیر، یہ تو ایک ہم نے ایک ٹاپک پہ بات آج کی ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آسان ہے، مشکل ہے کہ آپ دین پہ رہیے، ایمان اپنا بچائیے، لیکن اتنا ہی زیادہ ریوارڈ بھی ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے اجر بھی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو آپس میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو انکریج کریں، صحیح چیزوں میں اپریشیٹ کریں، اور غلط چیزوں سے دور رکھیں، کوشش کریں غلط چیزوں میں اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو ڈسکریج کرے اس پہ، اور بہترین طریقے سے اس کو کوشش کریں کہ وہ صحیح چیزوں میں انوالو ہو جائے۔ تو کلیکٹیولی جو ہے میں سمجھتا ہوں ہم ایک دوسرے کا اگر سہارا بن کے آگے بڑھیں گے
تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے حل ہو جائیں گی. اس کے بعد اصل چیز جو ہے وہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیے ابھی جو آپ نے سوال کیا اس سے پہلے کہ کیا ممکن ہے ہمارے لیے، اگر میں آپ کو یہ سوال پوچھوں کیا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کلمہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو پڑھنے پہ بہت زیادہ اجر ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو بول ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، پسند ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر قیامت کے دن بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنا آسان بولنا ہے، زبان پہ ہلکے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب، میزان پہ بہت بھاری. کتنے لوگ بولتے ہیں؟ بہت کم، بہت کم. تو توفیق کی بات ہے. تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات سمجھائی. انہوں نے کہا اتنی چھوٹی چیز بھی بہت سارے لوگ نہیں بول پاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے ان کو. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز میں، بڑے سے بڑے کام میں ہمیں رب کی توفیق چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد چاہیے. اس لیے ہم مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ عبادت بھی ہم تب تک کر نہیں پائیں گے جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کو مانگنا کہ اے اللہ ہمیں حرام چیزوں سے دور رکھیے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اے اللہ ہمارے لیے حلال کافی بنائیے اور ہمیں حرام سے بچائیے. تو یہ دعائیں ہمیں مانگنی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ سب چیزیں مانگنی چاہیے، اور دعا بذات خود ایک عبادت ہے. تو جب ایک انسان سنسیئرلی یہ سب چیزیں کرے تو یقیناً اس کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں آسان ہوں گی. بالکل استاد، الحمدللہ آج کا جو یہ ٹاپک تھا، جو ہم نے یہ ڈسکشن کیا، تو اس سے ہمیں یہی سمجھ آیا کہ اصل کامیابی ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کوئک پرچیزز کریں یا لگژری آئٹمز کو ترجیح دیں، بلکہ اصل کامیابی ہماری یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. استاد میں آپ کا پرسنلی شکر گزار ہوں، آپ نے جو انسائٹس ہمیں دیے. اللہ کے کرم سے ہماری جو آڈینس ہے یہ اچھے سے ان چیزوں کو سمجھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے، چاہے وہ ربا ہو یا یہ EMI ہو یا یہ ٹریپس جو ابھی سوسائٹی میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو اپنے دربار میں قبول رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.